بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 128 اور آیت نمبر ہے 158 اور 159۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوکلین۔ وَلَئِن مُتُّمْ، اور اگر تم مر جاؤ، فوت ہو جاؤ، او قتلتم، یا قتل کر دیے جاؤ، یعنی مار ڈالے جاؤ، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، آنا تو سب نے اللہ کے پاس ہے، تو جمع سب اللہ کے پاس ہوں گے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی رحمت کی وجہ سے، لنت لہم، اے پیغمبر آپ نرم ہیں، ولو کنت، اگر ہوتے آپ، فظًا، بد اخلاق، غلیظ القلب، سخت دل والے، لانفضوا من حولک، تو یہ آپ کے ارد گرد سے منتشر ہو جاتے، فاعف عنہم، سو ان کو معاف کر دیں، واستغفر لہم، اور ان کے لیے بخشش مانگیں، وشاورہم فی الامر، اور معاملات میں ان سے مشورہ کریں، فَإِذَا عَزَمْتَ، پھر جب کوئی عزم آپ کر لیں، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو پھر بھروسہ اللہ پر کرنا ہے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، يحب المتوکلین، بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ، جب بندہ اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، یا میدان جہاد میں نکلتا ہے، یا اپنے گھر میں رہتا ہے، بندے کو موت ملے یا بندے کو شہادت ملے، اگر کوئی میدان جہاد میں جا کے مرتا ہے یا اگر کوئی اپنے گھر میں مرتا ہے، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، سب نے جمع اللہ کے پاس ہونا ہے۔ پیچھے انہوں نے کہا تھا نا ہماری بات مانتے، نہ میدان جہاد میں باہر جاتے، نہ مرتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہاں بھی مرو گے، جہاں بھی قتل کر دیے جاؤ گے، آنا تو میرے پاس ہی ہے، تو کس قدر اچھی موت ہوگی اگر تم میرے راستے میں مرو گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، چاہے وہ اللہ کے راستے میں مر جائے، شہید ہو جائے، یا اپنی طبی موت مرے، ہو اللہ کے راستے میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان سے گارنٹی دی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت دے گا۔ تو فرمایا اگر میرے راستے میں نکلو گے تو جنت مل جائے گی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میرے راستے میں نکلو گے جنت مل جائے گی۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے اگر تمہیں اللہ کے راستے میں ایک زخم لگائے، وہی زخم تم اللہ کے پاس لے کر جاؤ گے، میدان محشر میں لا الی اللہ تحشرون، بندہ وہ زخم لے کر آئے گا، اللہ پوچھے گا کیا ہوا، اے اللہ تیرے راستے میں آیا، وہ زخم اس کا جنت میں جانے کا باعث بن جائے گا۔ تو فرمایا وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، حساب اللہ نے لینا ہے، آنا تم نے اللہ کے پاس ہے، اللہ کے پاس تم نے سب نے جمع ہونا ہے۔ پھر اگر شہید ہو گئے تو جنت میں اتنا بڑا مرتبہ ملے گا، اتنا بڑا مقام ملے گا کہ بندہ یہ کہے گا اے اللہ مجھے دنیا میں بھیج، دوبارہ شہید ہو کے آؤں۔ جنت بہت بڑی ملی ہے، عام لوگوں کی بنسبت شہید بندے کو اتنی بڑی جنت ملے گی کہ وہ کہے گا اللہ دنیا میں بھیج، دوبارہ شہید ہو کے آؤں، پھر بھیج، پھر شہید ہو کے آؤں۔ تو یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی دعا کی تھی، اے اللہ میں تیرے راستے میں شہید ہونا چاہتا ہوں، پھر زندگی مل جائے پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندگی مل جائے پھر شہید ہو جاؤں۔ تو بہرحال فرمایا وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اللہ کے پاس سب نے اکٹھے ہونا ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اب ہوا یہ کہ مسلمانوں سے ایک غلطی ہوئی،
میدان احد میں، اس کی سزا ان کو وہیں پر مل گئی، بہت سارے صحابہ شہید ہو گئے، بہت سارے زخمی ہو گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی زخمی ہوئے۔ اب ایک مسلمانوں نے غلطی کی تھی، جو غلطی کی سزا مل گئی۔ اب اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے حوالے سے بھی غلطی تھی کہ آپ کا حکم نہیں مانا تھا۔ اب اگر اصولاً آپ بھی انہیں سزا دیتے تو آپ دے سکتے تھے، آپ کا حکم انہوں نے نہیں مانا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے پیغمبر ہم نے آپ کو نرم دل بنایا، آپ کی اس نرم دلی کی وجہ سے آپ نے صحابہ کرام کو سزا نہیں دی، لیکن اگر آپ سخت دل ہوتے آپ بھی مدینے واپس جا کر ان صحابہ کرام کو جنہوں نے درہ چھوڑا تھا سزا دے دیتے، تو اگر آپ بھی سخت ہو جاتے تو یہ سارے لوگ آپ سے منتشر ہو جاتے۔ تو یہ یہاں پہ بیان کیا گیا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی رحمت کی وجہ سے لِنْتَ لَهُمْ، اللہ نے آپ کے دل میں نرمی ڈالی ہے، وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت دل ہوتے تو یہ سارے آپ سے منتشر ہو جاتے۔ بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، ویسے تو اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے، وہ جو حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ سارا قرآن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق ہے، لیکن تورات کے اندر بھی آپ کے اخلاق بیان ہوئے۔ بخاری کے اندر ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا تذکرہ تورات کے اندر ہے، اور میرا تذکرہ تورات کے اندر یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک پیغمبر آئے گا جو گواہی دینے والا ہوگا، اللہ کی خوشخبری سنانے والا ہوگا، جو پیغمبر ڈرانے والا ہوگا، اور آگے فرمایا وہ پیغمبر بد اخلاق نہیں ہوگا، سخت مزاج نہیں ہوگا، بازاروں میں شور کرنے والا نہیں ہوگا۔ یہ صرف فضول کی بعض لوگ شور و گل، نعرے بازی، تو ایسے کام کرنے والا نہیں ہوگا، برائی کا بدلہ برائی سے دینے والا نہیں ہوگا، بلکہ معاف کرنے، یہ تورات کے اندر ہے، بلکہ معاف کرنے والا ہوگا، درگزر کرنے والا ہوگا، اور اللہ اس پیغمبر کو اس وقت تک فوت نہیں کرے گا جب تک اللہ تعالیٰ ان پڑھوں کو سیدھے راستے پر نہ لے آئے، یعنی عرب لوگ مسلمان نہ ہو جائیں، عرب لوگ مسلمان ہوں گے اللہ اس پیغمبر کو فوت کر لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ عربوں کو کلمہ توحید کے ذریعے ان کے بہرے کانوں کو کھول دے گا، جو ان کی آنکھیں ہدایت سے پھری ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں جو کجی ہے، جو ٹیڑھ پن ہے، اللہ اس کو دور کر دے گا، اللہ ان کے دل کھول دے گا اس پیغمبر کے ذریعے۔ تو یہ بات، یہ اوصاف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تورات کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ تو فرمایا آپ نرم دل ہیں، وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر سخت ہوتے تو یہ سارے بھاگ جاتے۔ تو جو داعی ہوتا ہے اسے نرم دل ہونا، دین کے کام میں بندہ نرم ہو تو لوگ جڑتے ہیں، اگر بندہ سخت ہو جائے لوگ منتشر ہو جاتے ہیں۔ تو فَضًّا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسے بندے کے بارے میں نہ بتلاؤں جس پر جہنم حرام، وہ جہنم پہ حرام، بندہ جہنم نہیں جا سکتا، جہنم اس بندے کو قبول نہیں کرے گی۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول ضرور بتلائیے کون ایسا انسان ہے جس پر جہنم حرام ہے، وہ جہنم پہ حرام ہے، جہنم اس پر حرام ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چار باتیں، فرمایا قریب، لوگوں کے قریب رہنے والا، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے والا، لوگوں کے لیے نرم، اور لوگوں کو سہولت دینے والا۔ ان چاروں کا خلاصہ کیا ہے؟ نرم دل۔ جو بندہ نرم دل ہے، فضن، سخت نہیں ہے، بد اخلاق نہیں ہے، نرم دل ہے، جو نرم دل ہے وہ جہنم پہ حرام ہے، جہنم اس کے اوپر حرام ہے۔ غلیظ القلب، سخت دل، غلیظ ال کہتے ہیں اس شخص کو جو لوگوں کے حالات دیکھے بغیر، لوگوں کی حالت سمجھے بغیر لوگوں کے بارے میں فیصلہ کر دے، وہ ہوتا ہے غلیظ القلب۔ ایک بندہ اس کے پاس آتا ہے، اپنا فیصلہ ہی کروانے آ جاتا ہے، اس سے کچھ لینے آ جاتا ہے، وہ اس کی حالت سمجھے بغیر، یا کسی کو دیکھ لیا دو کام کرتے ہیں انہیں سمجھے بغیر ان کے حق میں فیصلہ کر دے، اسے کہتے ہیں سخت دل۔ تو فرمایا غلیظ القلب، آپ سخت دل نہیں ہیں۔ تو انسان کو لوگوں کے حالات سمجھنے چاہیے۔ ایک بندہ اگر نماز نہیں پڑھتا، مسجد میں نہیں آ رہا، تو یہ بھی ہو سکتا ہے بیچارہ بیمار ہو، ایسی اس کے بارے میں بندہ سخت باتیں کر دے، وہ جی آتا نہیں ہے، بیچارہ مجبوری ہو سکتی ہے۔ تو لوگوں کی مجبوری انسان کو سمجھنی چاہیے۔ تو فاعف عنہم، فرمایا آپ نے ان کے لیے اب ان کو معاف بھی کرنا ہے چونکہ انہوں نے آپ کی نافرمانی کی ہے، واستغفر لہم، اور اگلا کام یہ کرنا ہے کہ ان کے لیے بخشش مانگنی ہے۔ اچھا، یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، ایک بندہ آپ کو تکلیف دے، ایک بندہ آپ کا نقصان کر دے، آپ نے اس سے درگزر بھی کرنا ہے اور اس کے لیے معافی بھی مانگنی ہے۔
یہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. ایک بندہ مجھے نقصان دے رہا ہے, اب میں اس کو معاف بھی کروں, اس کے لیے معافی بھی مانگوں. تو فرمایا فاعف عنہم واستغفر لہم, آپ نے ان کے لیے معافی بھی مانگنی ہے اور آپ نے ان کے لیے ان کو معاف بھی کرنا ہے اور معافی مانگنی بھی ہے. وشاورہم فی الامر, اب ہوا کیا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو مشورہ کیا تھا, بدر کے موقع پہ مشورہ کیا, مشورہ کامیاب رہا, بدر کی لڑائی مسلمان جیت گئے. احد کے دن مشورہ کیا, ناکامی ہو گئی. اب یہ ہو سکتا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ سمجھ لیں کہ آئندہ ان سے مشورہ نہیں کرنا, لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اے پیغمبر آپ نے ان سے مشورہ جاری رکھنا ہے. اب یہ مت لوگ خیال کریں کہ چونکہ مشورہ ہو گیا تھا اور مشورے میں ہمیں باہر جانا پڑ گیا تو مشورے کی وجہ سے نقصان ہوا ہے اس لیے ہم مشورہ نہیں کرتے. فرمایا نہیں, وشاورہم فی الامر, اے پیغمبر ان کو مشورے کے اندر شامل رکھنا ہے. تو مشورہ ضروری ہوتا ہے, جو بھی بڑا کام کرنا اس کے لیے مشورہ ضروری ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مشورہ کرتے بھی تھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام مشورہ دیتے بھی تھے. جہاں تک بات ہوتی تھی دین کی تو وہ مشورہ آپ کا حکم ہوتا تھا, لیکن جہاں تک بات ہوتی تھی دنیا کی, اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی کو دنیاوی لحاظ سے مشورہ بھی دیتے تھے. اچھا, مشورے کے اندر پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ لازمی نے جس نے مشورہ دیا ہے, ہمارے ہاں تو یہ سمجھ لیا جاتا ہے چونکہ میں نے مشورہ دیا میری بات مانی بھی جائے, اگر نہ مانی جائے بندے کا موڈ آف ہو جاتا ہے. اب صحیح حدیث ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ مدینے گئے, کھجوروں کا ایک باغ تھا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس باغ میں چلے گئے. آپ نے دیکھا لوگ کھجوروں کی نر اور مادہ, نر کے وہ پانی لے کر مادہ کے اوپر چھڑک دیتے تھے, اس سے کھجوریں جو ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں. تو اس کو تعبیر بولتے ہیں عربی کے اندر, تعبیر کرتے تھے وہ کھجوروں کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم تعبیر کر رہے ہیں. فرمایا اس سے کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم نر کو مادہ کے ساتھ ملاتے ہیں, کھجوریں زیادہ ہوتی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ کیا بات ہوئی, کھجوریں زیادہ ہوتی ہیں, ایسا نہ کیا کرو. اب یہ صحیح حدیث ہے. صحابہ کرام نے چھوڑ دیا, انہوں نے نہیں کیا. اب اس سال فصل بہت کم آئی. اب صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چلے گئے, اے اللہ کے رسول آپ نے کہا تھا یہ تعبیر والا معاملہ نہ کرو, ہم نے نہیں کیا, اب ہماری فصل نہیں ہوئی, بہت کم فصل ہوئی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت وضاحت کی, فرمایا انما انا بشر مثلکم, میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں, دنیاوی معاملات میں مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے, اس لیے اگر میں دین کے بارے میں تمہیں مشورہ دوں وہ میرا حکم ہوگا, وہ اللہ کی طرف سے ہوگا. میری زبان دین کے معاملے میں بغیر وحی کے نہیں بولتی, وہ اللہ کا حکم ہے, اس لیے وہ تم نے ماننا ہے. لیکن دنیا کا معاملہ فرمایا ہو سکتا ہے تم مجھ سے بہتر جانتے ہو. تو اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مشورہ جو دنیاوی اعتبار سے ہے اس کے اندر مسنگ ہو سکتی ہے تو پھر عام بندے کے مشورے میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں دنیا کے معاملے میں فرمایا ہو سکتا ہے تم مجھ سے بہتر جانتے ہو. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مشورہ دیا, اس کے اندر بھی کمی ہو گئی, لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام دین کے معاملے میں حکم اور دنیا کے معاملے میں مشورہ. تو فرمایا وشاورہم فی الامر, آپ نے مشورہ کرنا ہے. مشورے کا مقصد ہوتا ہے معاملات کھل جائیں. اور پھر ہمارے ہاں سیاسی مشورے ہوتے ہیں جس میں اکثریت ہوتی ہے, جبکہ دین کے معاملے میں ایسی نہیں ہے. مشورے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اکثریت ایک فیصلہ کر لیں تو وہ مان لیا جائے. مشورے کا مطلب ہوتا ہے حق کی طرف کون ہے, حق کے قریب بات کس کی ہے. اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہی فیصلہ کرتے تھے, جب آپ مشورہ کرتے تھے جس کی بات حق کے زیادہ قریب ہوتی تھی اس کی بات مان لیتے تھے. اور فرمایا بات مان لینے کے بعد اگر سبھی لوگ بیٹھ کر مشورہ کر لیں, ایک فیصلہ ہو جائے, فیصلہ ہو جانے کے بعد فَإِذَا عَزَمْتَ, پھر ایک عزم کر لینا ہے, فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, اور اللہ پر بھروسہ کرنا ہے, پھر پیچھے نہیں ہٹنا, اب پھر وہ کام کرنا ہے. احد کے میدان میں ایسا ہی ہوا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مشورہ کیا, سب نے مشورہ دیا, جو بھی فیصلہ ہوا, فیصلہ ہونے کے بعد باہر جا کے لڑنا ہے, آپ زیرہ پہن کے آ گئے. اب لوگ کہہ رہے ہیں آپ کے مشورے کے خلاف ہم نے مشورہ دیا ہے تو نقصان ہو سکتا ہے, آپ مدینے کے باہر نہ جائیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب ایک پیغمبر ایک کام کا عزم کر لے پھر اس سے پیچھے نہیں ہٹتا. تو یہ بات ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, پھر جب آپ عزم کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کرنا ہے. ان اللہ يحب المتوکلین, اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.